السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم بات کرتے ہیں ایک عورت کے بارے میں کہ وہ جو بھی بات کرتی، یعنی جو بھی کلام کرتی، اس کا جواب وہ قرآنی سے دیا کرتی۔ کوئی بات کرتی، کسی سے کوئی بات بولتی، تب قرآن میں کہ آیت پڑھ کے اس کا جو ہے سوال کرتی، اور کوئی اگر سوال کرتا تو اس کا جواب بھی قرآن کی آیت سے ہی دیتی۔ چلیے اب ہم ایک واقعے کی طرف چلتے ہیں کہ ایک مرتبہ ایک عمر رسیدہ خاتون حج کے راستے میں درخت کے نیچے بیٹھی ہوئی تھی۔ جدھر سے لوگوں کا قافلہ حج کے لیے جاتا تھا، وہاں ایک درخت کے نیچے ایک عورت عمر رسیدہ بیٹھی ہوئی ہے۔ اتفاق سے کہ حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ بھی حج کی زیارت کے لیے تشریف لے جا رہے تھے، وہ بھی اس راستے سے گزر رہے تھے کہ اچانک آپ کی نگاہ ایک بزرگ عورت پر پڑی۔ آپ نے اس کو بے انتہا پریشان اور مایوس دیکھا، چنانچہ آپ اس کے قریب آئے اور آپ نے اس کو حسب معمول سلام کیا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اس عورت نے جواب میں کہا، سلام قولا من رب الرحیم، یعنی نہایت سلام نہایت مہربان کا قول ہے، مراد یہ کہ سلام تو خود اللہ تعالیٰ کی جانب سے ہے۔ گویا کہ سلام کا جواب سلام قولا من رب الرحیم سے دیا۔ کے بعد حضرت عبداللہ بن مبارک نے معلوم کیا کہ آپ یہاں کیسے بیٹھی ہو؟ تو اس عورت نے کہا کہ من یضلل اللہ فلا ہادی لہ، جس کا مطلب یہ ہے کہ جسے اللہ بھٹکا دے اسے کوئی راہ پر نہیں لا سکتا۔ مراد یہ ہے کہ میں راستہ بھول گئی ہوں۔ حضرت عبداللہ بن مبارک نے فرمایا، آپ کہاں سے آ رہی ہیں؟ تو اس عورت نے جواب میں فرمایا، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، یعنی پاک ہے وہ خدا جو اپنے بندے کو لے گیا مسجد حرام سے مسجد اقصی تک۔ مراد یہ ہے کہ میں مسجد اقصی سے آ رہی ہوں۔ حضرت عبداللہ بن مبارک فرماتے ہیں کہ آپ یہاں کب سے بیٹھی ہوئی ہیں؟ کتنا ٹائم ہو گیا آپ کو یہاں پر؟ تو اس عورت نے کہا، ثلاث لیال سویہ، برابر 3 رات سے یہاں پر میں موجود ہوں۔ حضرت عبداللہ بن مبارک نے فرمایا، تمہارے کھانے کا کیا انتظام ہے؟ تو اس عورت نے جواب میں فرمایا، والذی هو یطعمنی ویسقین، وہ خدا مجھے کھلاتا پلاتا ہے، یعنی کہیں نہ کہیں سے مجھے رزق مہیا ہو جاتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن مبارک نے فرمایا، کیا وضو کا پانی موجود ہے؟ یعنی پانی آپ کے پاس وضو کرنے کے لیے؟ عورت نے جواب میں فرمایا، فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا، جس کا مطلب ہے اگر تم پانی نہ پاؤ تو پاک مٹی سے تیمم کر لو، یعنی مراد یہ ہے کہ پانی نہیں ہے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ میرے پاس پانی نہیں ہے۔ حضرت عبداللہ بن مبارک
فرماتے ہیں یہ کھانا حاضر ہے، کھا لیجئے۔ حضرت عبداللہ بن مبارک نے اس کو کھانا دیا اور کہا کہ یہ کھانا کھا لیجئے۔ تو عورت نے جواب میں فرمایا اتم الصیام الی اللیل، جس کا مطلب یہ ہے کہ روزے رات کے آغاز تک پورے کرو، یعنی اشارہ اس بات کا تھا کہ میں روزے سے ہوں۔ اس عورت نے جواب میں فرمایا وَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَإِنَّ اللَّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ، یعنی اگر نیکی کے طور پر خوشی میں اگر تم روزے رکھو تو تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے۔ مطلب یہ ہے کہ میں نفلی روزہ رکھ رہی ہوں۔ حضرت عبداللہ بن مبارک نے فرمایا لیکن سفر میں تو روزہ افطار کرنے کی اجازت ہے، یعنی روزہ مت رکھو۔ عورت نے جواب میں فرمایا وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ، تم روزے رکھو تو تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانتے ہو۔ حضرت عبداللہ بن مبارک نے فرمایا آپ میرے جیسے انداز میں بات کریں۔ عورت نے فرمایا ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، وہ انسان کوئی بات نہیں کرتا مگر یہ کہ اس کے پاس ایک نگہبان ضرور ہوتا ہے، یعنی کیونکہ انسان کے ہر لفظ کی ایک فرشتہ نگہبانی کرتا ہے، اس لیے میں جو بھی کچھ بولتی ہوں وہ ایسے الفاظ بولتی ہوں تاکہ فرشتہ اگر ان کو لکھے تو گناہ میں شامل نہ ہو۔ بات کا لب و لباب یہ تھا۔ حضرت عبداللہ بن مبارک نے فرمایا آپ کس قبیلے سے تعلق رکھتی ہیں؟ اس عورت جواب میں فرمایا وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا، جو بات تمہیں معلوم نہ ہو اس کے در پہ نہ جاؤ، یقیناً کان آنکھ دل اس کی طرف سے ہیں۔ جواب ہے یعنی جس معاملے کا تمہیں علم نہ ہو اور تمہیں اس کی ضرورت بھی نہ ہو تو ایسا سوال کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس کا مطلب یہ تھا۔ حضرت عبداللہ بن مبارک نے فرمایا مجھے معاف فرما دے، واقعی مجھ سے غلطی ہوئی۔ عورت نے جواب فرمایا لا تثریب علیکم اليوم یغفر اللہ لکم، آج تم پر کوئی ملامت نہیں۔ گویا کہ بات کا لب و لباب یہ ہے کہ اللہ تمہیں معاف فرمائے۔ حضرت عبداللہ بن مبارک نے فرمایا کہ آپ میری اونٹنی پر سوار ہوگا قافلے سے جا ملنا پسند کریں گی، یعنی آپ اپنے قافلے سے جو بھٹک گئی ہو آپ اپنے قافلے میں جانا پسند کریں گی، آپ میری اونٹنی پر سوار ہو جائیں۔ عورت نے جواب میں فرمایا وما تفعلوا من خیر یعلمہ اللہ، اور جو تم نیکی کرتے ہو اللہ اسے جان لیتا ہے، یعنی یہ تم میرے ساتھ جو حسن سلوک کرنا چاہ رہے ہو اللہ تمہیں اس کا اجر عطا فرمائے گا۔ گویا کہ بات کا اشارہ یہ تھا کہ میں تیار ہوں۔ حضرت عبداللہ بن مبارک اچھا تو پھر سوار ہو جائیں، یہ کہہ کر اپنی اونٹنی بٹھلا دی۔ عورت قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، جب وہ عورت اونٹنی پر سوار ہونے لگی تو اس نے کیا کہا قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، جس کا مطلب یہ ہے ایمان والوں سے کہہ دیجئے کہ وہ اپنی نیچی نگاہیں رکھیں۔ حضرت عبداللہ سمجھ گئے اور انہوں نے اپنا منہ دوسری طرف کر لیا، لیکن جب وہ خاتون سوار ہونے لگی تو اس کی اونٹنی بدک گئی اور اس کا کپڑا کجاوے میں الجھ کر پھٹ گیا۔ وہ فوراً پکار اٹھی وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر،
تمہیں جو مصیبت پہنچی ہے وہ تمہارے ہی دھرے کا نتیجہ ہے۔ گویا حضرت عبداللہ کو توجہ دلا رہی تھی کہ یہاں کوئی مشکل پیش آ گئی ہے۔ حضرت عبداللہ سمجھ گئے، چنانچہ انہوں نے اونٹنی کا پیر باندھا اور کجاوے سے تسمہ درست کیا۔ خاتون نے حضرت عبداللہ کی مہارت و قابلیت کی تحسین کرنے کے لیے ایک آیت کے ذریعے اشارہ کیا، فَفَهَّمْنَاهَا سلیمان، ہم نے حضرت سلیمان صلی اللہ علیہ وسلم کو اس معاملے میں فہم و بصیرت دی۔ گویا کہ اس کا مطلب یہ تھا کہ آپ بہت کمال کے جو ہے مطلب لکھے پڑھے انسان ہوں۔ اس کے بعد جب سفر شروع ہوا تو اس عورت نے پڑھا، سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین وَإِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ، پاک ہے وہ ذات جس نے اس سواری کو ہمارے لیے مفید خدمت کے قابل بنا دیا، ورنہ ہم اس قابل نہ تھے، اور یقیناً ہمیں لوٹ کر اپنے رب کے پاس حاضر ہونا ہے۔ اب حضرت عبداللہ بن مبارک نے اونٹنے کی مہار تھامی اور عربوں کا مشہور نغمہ پڑھتے ہوئے تیز تیز چلنے لگے۔ جو عربی کے کچھ شعر تھے وہ عربی کے شعر پڑھتے پڑھتے گنگناتے ہوئے اور وہ سفر شروع کر دیا انہوں نے۔ عورت نے کہا، وقصد فی مشی کا وغضض من صوتک، اپنی جان میں اعتدال پیدا کرو اور اپنی آواز دھیمی کرو۔ یہ جو آپ اتنی زور زور سے نغمہ گا رہے ہوں، اپنی جان پر ظلم مت کرو اور اپنی آواز کو تھوڑی دھیمی کرو۔ حضرت عبداللہ سمجھ گئے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ میرے اشعار اس کو جو ہے ناگوار معلوم ہو رہے ہیں۔ حضرت عبداللہ سمجھ گئے اور آہستہ آہستہ چلنے لگے اور گنگنانے کی آواز بھی پست کر لی۔ اس کے بعد اس عورت نے کہا، فَقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ، جس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن میں جتنا کچھ آسانی کے ساتھ تم پڑھ سکتے ہو وہ پڑھو۔ گویا کہ اس عورت کا کہنے کا مطلب یہ تھا کہ یہ جو آپ شعر پڑھ رہے ہو، ان شعروں کی جگہ اگر آپ قرآن پڑھو تو آپ کے لیے زیادہ مفید ہوگا، زیادہ بہتر ہوگا ان نغموں کی جگہ۔ حضرت عبداللہ ابن مبارک قرآن پڑھنے لگے تو خاتون نے خوش ہو کر کہا، وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ، اور اہل دانش وہی ہیں جو نصیحت کو قبول کرتے ہیں۔ دیکھیے بات بھی ہو رہی ہے، قرآن کی ہی جو ہے آیتیں پڑھی جا رہی ہیں۔ اب کیونکہ حضرت عبداللہ بن مبارک یہ خود بہت بڑے عالم تھے، محدث تھے، تو اس کی ہر بات کو سمجھ رہے تھے۔ حضرت عبداللہ بن مبارک نے کہا، اے خالہ کیا آپ کے شوہر ہیں، یعنی آپ کے شوہر زندہ ہیں؟ عورت نے جواب میں کہا، یا ایھا الذین آمنوا لا تسألوا عن اشیاء ان تبد لکم تسؤکم، اے ایمان والو ایسی باتوں کے بارے میں نہ پوچھو اگر تم پر ظاہر کی جائیں تو تمہیں بری معلوم ہو۔ گویا کہ خاتون کا مطلب یہ تھا کہ آپ میرے شوہر کے بارے میں جو آپ مجھ سے معلوم کر رہے ہیں، مجھے یہ بات آپ کی پسند نہیں۔ اور حالات سے معلوم ایسا ہو رہا تھا حضرت عبداللہ بن مبارک کو کہ اس عورت کا شوہر فوت ہو گیا ہے، یعنی انتقال کر گیا ہے۔ آخری کار اس کی سواری قافلے سے جا ملی، یعنی جہاں اس کا قافلہ تھا حضرت عبداللہ بن مبارک نے وہاں پر پہنچا دیا۔ حضرت عبداللہ بن مبارک نے
کہا کیا اس قافلے میں آپ کا کوئی لڑکا یا عزیز موجود ہے؟ تو عورت نے جواب میں کہا المال والبنون زینت الحیات الدنیا، مال اور اولاد دنیاوی زندگی کی زیب و زینت ہے، جس کا مطلب یہ تھا کہ ہاں اس قافلے میں میرا مال بھی ہے اور میرے بیٹے بھی ہیں۔ حضرت عبداللہ بن مبارک نے فرمایا آپ کے بیٹے قافلے میں کیا کام کرتے ہیں؟ مطلب یہ تھا کہ ان کو پہچاننے میں آسانی ہو جائے، یہ قافلے فلاں فلاں آدمی جو ہیں کیا یہ کام کرتا کون ہے؟ خاتون نے جواب میں فرمایا وہ علامات وبالنجم هم یہتدون، جس کا مطلب یہ ہے اور نشانیاں ہیں اور ستاروں سے وہ راہ پا لیتے ہیں، جس کا مفہوم یہ تھا کہ مطلب میرے جو لڑکے ہیں وہ قافلے کی نگہبانی کرتے ہیں، جیسے ستارے آدمی کی رات میں جو ہے مطلب وہ راستہ بتاتے ہیں، اسی طریقے سے میرے بچے بھی جو ہے قافلے کی نگہبانی کرتے ہیں، یہ کام کرتے ہیں میرے بچے۔ حضرت عبداللہ بن مبارک نے فرمایا کیا آپ ان کے نام بتا سکتی ہیں تاکہ ان کو ڈھونڈنے میں آسانی ہو؟ عورت نے جواب میں فرمایا واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، یعنی میرے بیٹے کا نام ابراہیم ہے، وکلم اللہ موسیٰ تکلیما، دوسرے کا نام موسیٰ ہے، یا یحییٰ خذ الکتاب بقوہ، یعنی تیسرے بیٹے کا نام یحییٰ ہے۔ گویا کہ اس نے اس بات کی طرف اشارہ کیا کہ میرا ایک بیٹا ابراہیم ہے، دوسرا موسیٰ ہے اور تیسرا یحییٰ ہے۔ حضرت عبداللہ نے بن مبارک نے قافلے میں ان ناموں کو پکارنا شروع کیا تو وہ تین نوجوان حاضر ہو گئے۔ ان سے فرمایا یہ تمہاری والدہ ہیں؟ کہا کہ جی۔ خاتون نے اپنے بیٹوں سے کہا فَبْعَثُوا بِوَرِقِكُمْ هَٰذِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ فَلْيَنظُرْ أَيُّهَا أَزْكَىٰ طَعَامًا فَلْيَأْتِكُمْ بِرِزْقٍ مِّنْهُ، یعنی اس نے اپنے بیٹوں سے کہا کہ شہر جاؤ اور وہاں سے کھانا لے کر آؤ، اور یہ کھانا اس شخص کو کھلاؤ، یعنی لڑکوں کو کھانا لانے کی ہدایت کی۔ اور جب کھانا کھایا تو خاتون نے حضرت عبداللہ سے کہا کلوا واشربوا ہنیئا بما اسلفتم فی الایام الخالیہ، ہنسی خوشی کھاؤ پیو بسبب اس اچھے کام کے جو تم نے گزشتہ ایام میں کیے، یہ جو تم نے پہلے وقت میں جو اچھے کام کیے اس کا صلہ یہ ہے کہ تم اچھی طرح کھاؤ اور پیو۔ اور خاتون نے ساتھ ہی دوسری آیت پڑھی جس کا منشا یہ تھا کہ میں آپ سے حسن سلوک کی شکر گزار ہوں۔ کیا کہا؟ ہل جزاء الاحسان الا الاحسان، نیکی کا بدلہ تو نیکی ہی ہو سکتا ہے، تو نے میرے ساتھ احسان کیا ہے تو میں بھی تمہارے ساتھ احسان کر رہی ہوں کہ تمہیں کھانا کھلا رہی ہوں۔ یہاں پہنچ کر عبداللہ مبارک نے لڑکوں سے کہا کہ تمہاری والدہ یہ عربی میں بات چیت کرتی ہیں، قرآن سے ہی تعلق رکھتی ہیں؟ لڑکوں نے جواب میں کہا کہ ہماری والدہ کا 40 سال سے گھر کے اندر یہی معمول ہے کہ ہمیں جب بھی وہ کوئی جواب دیتی ہیں تو قرآن کی آیت پڑھ کر ہی جواب دیتی ہیں، بس ہم سمجھ جاتے ہیں کہ ہماری اماں نے ہم جو ہے یہ کہا ہے۔ دیکھیے یہ تھی آج کہ قرآن کے ہی ذریعے بات چیت ہو سکتی تھی۔ چلیے وما علینا البلاغ۔